اسی جنگل میں ایک گیدڑ رہتا تھا۔ گیدڑ کو بہت دنوں سے کھانے کے لیے جنگل میں کچھ نہیں مل رہا تھا، تو بھوک سے پریشان گیدڑ گھومتا ہوا جنگل کے پاس ہی ایک گاؤں میں چلا جاتا ہے۔ گیدڑ گاؤں والوں سے آنکھ بچاتا ہوا گاؤں کے اندر گھومتا ہوا کھانا ڈھونڈنے لگتا ہے، اور کچھ ہی دیر گھومنے کے بعد اسے ایک گھر کے باہر ایک مرغی دکھائی دیتی ہے۔ گیدڑ مرغی دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ واہ، آج کا کھانا تو مل ہی گیا، اور مرغی کو منہ میں دبوچ کر گاؤں سے باہر نکل جاتا ہے اور کچھ دور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور مزے لے کر مرغی کو کھانے لگتا ہے۔ اسی درخت پر بیٹھا کوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوش ہو رہا تھا کہ بچی کھچی مرغی تو اسی کا کھانا ہوگا۔ تبھی وہ زور زور سے کائیں کائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی آواز سن کر اس کے باقی ساتھی کوے بھی وہاں آ جاتے ہیں اور زور زور سے شور کرنے لگتے ہیں۔ پاس سے گزرتے کچھ آدمی کووں کی آواز سن کر رک جاتے ہیں، اور جہاں سے کووں کی آواز آ رہی ہوتی ہے وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک گیدڑ مرغی دبوچے آرام سے اسے کھا رہا ہے۔ وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ مرغی تو گاؤں کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جنگل سے جانور گاؤں میں آتے ہیں، اور یہ گیدڑ بھی گاؤں سے ہی مرغی چرا کر لایا ہے۔ اگر ہم نے اسے سبق نہ سکھایا تو آہستہ آہستہ جنگل کے سارے جانور گاؤں میں گھس کے ہمیں ہی کھا جائیں گے۔ تبھی وہ گیدڑ کے پاس جا کر اسے مار مار کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر کوے بہت خوش ہوتے ہیں اور انسانوں کے جاتے ہی بچی ہوئی مرغی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دور کھڑا گیدڑ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب ان کووں کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا بدلہ تو میں ان سے ضرور لوں گا، اور غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ان سب کووں پر نظر رکھتا ہے اور اپنا بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈتا رہتا ہے۔ ایک دن تیز طوفان کے ساتھ بارش ہوتی ہے اور کووں کے گھونسلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر گیدڑ کووں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت افسوس ہوا کہ تم سب کے گھونسلے ٹوٹ گئے، اتنی ٹھنڈ ہے، تم یہاں کیسے رہو گے؟ ایسا کرو تم سب میرے گھر چلو۔ تو کوے کہتے ہیں کہ ہم تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن گیدڑ کہتا ہے کہ میرا گھر بہت بڑا ہے، تم آرام سے رہ سکتے ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹھنڈ اور بارش سے بچنے کے لیے وہ گیدڑ کی بات مان لیتے ہیں اور اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ایک رات گزر جاتی ہے تو اگلی صبح کچھ کوے کم ہو جاتے ہیں، تو باقی کوے گیدڑ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ کوے بھائی کم ہیں، کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ سب کہاں ہیں؟ تو گیدڑ نے کہا کہ ہاں وہ سب میرا احسان نہیں لینا چاہتے تھے، تو رات کو ہی چلے گئے۔ کوے سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوست ہمیں سب بتانا بھول گئے ہوں کہ وہ جا رہے ہیں، اور پھر سب آپس میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تیسرے دن پھر کچھ کوے کم ہو جاتے ہیں تو گیدڑ باقی کووں سے کہتا ہے کہ ان کو اپنے دوستوں کی یاد آ رہی تھی، تو وہ انہیں ملنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ سچائی سے انجان کوے گیدڑ پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی رات ہوتی ہے کوے آرام سے سو جاتے ہیں۔ تو گیدڑ اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے ان کے پاس آتا ہے اور باقی سارے کووں کی طرح انہیں بھی کھا جاتا ہے۔ بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ کسی پر بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔